جب رمضان کی آمد آتی تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خصوصی طور پر کچھ تیاری فرماتے تھے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان سے پہلے جو رمضان کی تیاری تھی اس کے لیے ایک بہت بڑی جو دلیل ہے اور جو تیاری کی علامت ہے وہ تو یہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے نبی پاک علیہ السلام ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان کے روزے جو تھے یہ رمضان کے استقبال کے لیے تھے، اور شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ گویا پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے، یعنی کہ پورے کا پورا مہینہ جو ہے وہ تو شاید رکھے ہوں لیکن اتنی کثرت سے ہوتے تھے کہ اس کو پورا مہینہ ہی کہہ دیا گیا کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اور اس حدیث مبارک کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ جو شعبان کے روزے تھے یہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دوسری بات یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ رمضان سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام سے وعظ فرمایا، خطاب فرمایا، اور انہیں ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے بتایا کہ ایک مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارک ہے نا کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ اس کا پہلا عشرہ ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے، تیسرا ایسا ہے، یہ استقبال رمضان کے لیے ہی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا پہلے معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اعتکاف فرماتے، اور بعد میں پھر یہ ہو گیا کہ جو آخری عشرہ تھا، آخری 10 دن ہے، اس کا اعتکاف فرماتے، اور صحابہ کرام بھی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے اور اس کے بعد پھر آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ اب بڑی ایک واضح سی بات ہے کہ جب کسی شخص نے کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو ایک باؤنڈ کرنا ہو کسی جگہ پہ، تو وہ اس سے پہلے اپنے دیگر کاموں کو نمٹاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا جب پہلے سے یہ ارادہ تھا کہ آپ نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے، تو جو آپ کے معمولات زندگی مسجد کے علاوہ تھے وہ لازمی بات ہے کہ آپ نے وہ پہلے سے مکمل فرما لیے، اور صحابہ کرام کے جو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر ہی عمل کر لیا کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے معاملات کو نمٹا رہے تاکہ رمضان کے اندر اعتکاف بیٹھے، تو وہ بھی اپنے معاملات کو اسی طرح نمٹا لیا کرتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے لگتا تو وہ اس سے پہلے اپنے جتنے کوئی کاروباری معاملات ہیں، کوئی دوسرے معاملات ہیں، وہ سارے نمٹا لیتے تاکہ رمضان کے اندر انہیں پھر عبادت کے علاوہ کسی اور کام کی مشغولیت نہ ہو۔ تو یوں آقا کریم علیہ السلام کی جو رمضان کے لیے استقبال ہے اور رمضان کے لیے جو تیاری ہے وہ ان روایات اور ان واقعات سے ثابت ہوتی ہے۔